ماہ سفر میں کی جانے والی بدعات۔ اللہ تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے مقرر رکھے ہیں، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ہمارے ہاں ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بدعات ایجاد کر لی گئی ہیں، جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں۔ سال کے پہلے مہینے کی بدعات کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے، جس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے کے بارے میں طرح طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں نبی جب اس دنیا فانی میں تشریف لائے تو دنیا جاہلیت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی اور کئی طرح کے توہمات اور وساوس میں مبتلا تھی۔ زمانہ جاہلیت کے باطل خیالات اور رسومات میں سے سفر بھی ہے۔ سفر کے متعلق ان کا گمان تھا کہ ہر انسان کے پیٹ میں ایک سانپ ہوتا ہے۔ جب پیٹ خالی ہو تو اور بھوک لگی ہو تو وہ سانپ کاٹتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی لوگ سفر کے مہینے کے بارے میں بدفعل لیتے تھے کہ اس میں بکثرت مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان توہمات جاہلانہ کا رد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا عدوی ولا سفر ولا۔ بخاری کتب طب باب لا سفر وہوا یخزل بطنہ رقمہ حامتہ۔ بہت سے توہم پرست لوگ اس مہینے میں شادی نہیں کرتے، چنے ابال کر محلے میں بانٹتے ہیں تاکہ ہماری بلائیں دوسروں کی طرف چلی جائیں۔ آٹے کی 395 گولیاں بنا کر تالابوں میں ڈالتے ہیں تاکہ ہماری بلائیں ٹل جائیں۔ رزق کے لیے 311 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھنا، اس مہینے کو مردوں کے لیے بھاری سمجھنا اور اس کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھنا۔ اسلام نے واضح کیا کہ جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی نتائج نکلیں گے۔ نیک اعمال کے نتائج اور برے اعمال کے نتائج برآمد ہوں گے۔ کوئی لمحہ، کوئی دن، کوئی وقت ہمارے لیے منحوس نہیں۔ ہماری بدعمالیاں ہمارے لیے ضرور منحوس ثابت ہوتی ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے ہاں کلمہ گو لوگوں میں بے شمار توہمات اور بدشگونیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ جو قومیں دین فطرت یعنی اسلام سے اعراض کرتی ہیں وہی توہمات اور بدشگونیوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں، پھر انہیں ہر چیز میں، ہر کام میں نحوست نظر آتی ہے۔ یہ سب بدگمانیاں، توہمات انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں۔ اس کے برعکس اللہ کی ذات پہ پختہ یقین، ایمان اور توکل انسان کو مضبوط بناتے ہیں۔ مسلمان کو اس بات پہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اس کے سوا کسی کے پاس یہ اختیار نہیں، نہ کسی ولی کے پاس، نہ کسی نبی کے پاس، حتیٰ کہ نبی جو تمام انبیاء اور رسول کے امام ہیں وہ بھی ہمیں کسی کے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں، سوائے اس کے جو کام اللہ چاہے، اور اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ سفر وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کی عبادت کے علاوہ نہ کوئی خاص عبادت کی، نہ ہمیں کرنے کا حکم دیا، نہ کسی خاص بلا سے بچنے کے لیے خبردار کیا۔ توہمات اور شگون جو اس ماہ سے منسوب کیے جاتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ عربوں کے ہاں اس ماہ سے متعلق جو غلط تصورات پائے جاتے تھے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عرب حرمت کی وجہ سے 3 ماہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم میں جنگ و جدل سے باز رہتے اور انتظار کرتے کہ یہ پابندی ختم ہو تو وہ نکلیں اور لوٹ مار کریں۔ لہٰذا سفر شروع ہوتے ہی وہ لوٹ مار، رہ زنی اور جنگ و جدل کے ارادے سے جب گھروں سے نکلتے تو ان کے گھر خالی رہ جاتے۔ یوں عربی میں یہ محاورہ سفر المکان، گھر کا خالی ہونا، معروف ہو گیا۔ سفر اور سفر کے معنی بے خالی ہونا۔ مشہور تاریخ دان سخاوی نے اپنی کتاب المشہور فی الاسماء والایام والمشہور میں ماہ سفر کی وجہ تسمیہ یہ لکھی ہے کہ عربوں نے جب یہ دیکھنا
شروع کیا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں اور گھر برباد یا خالی ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے اس سے یہ شگون لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے۔ گھروں کی بربادی اور ویرانے کی اصل وجہ یہ غور نہیں کیا، نہ ہی اپنے عمل کی خرابی کا احساس کیا، جبکہ نحوست کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورۃ بنی اسرائیل ترجمہ: اور ہم نے ہر انسان کا شگون اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انسان کی نحوست کا تعلق خود اس کے اپنے عمل کی وجہ سے ہے، جبکہ انسان عموماً یہ سمجھتا ہے کہ نحوست باہر سے آئی ہے، چنانچہ وہ کبھی کسی انسان کو، کبھی کسی جانور کو، کبھی کسی عدد کو اور کبھی کسی مہینے کو منحوس قرار دینے لگتے ہیں۔ عربی میں نحوست کے لیے لفظ طیرہ استعمال ہوتا ہے، جو طیر سے نکلا ہے، جس کے معنی پرندے کے ہیں۔ عرب چونکہ پرندے کی اڑنے سے فال لیتے تھے، اس لیے طائر بدفعلی کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النساء میں، بھلائی جو تمہیں پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی تمہیں پہنچے وہ بھی تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ فرماتا ہے، کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ رکھی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس بات پہ یقین کر لو کہ اگر پوری امت جمع ہو کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے، اور اگر پوری امت مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے حق میں لکھ دیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 بار فرمایا، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں اسے وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے دور کر دیتا ہے۔ اہل کتاب بھی جب دین کی اصل تعلیمات سے دور ہو گئے تو اس طرح کے شگون لینے لگے جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ ترجمہ: کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ جبت اور طاغوت پہ ایمان لاتے ہیں۔ جبت بے حقیقت ہے، اصل بے فائدہ چیز کو کہتے ہیں۔ چونکہ شگون کی بھی کوئی اصل بنیاد اور حقیقت نہیں ہوتی، اس لیے اسلام میں ایسی تمام چیزیں جن کے جبت کے تحت آتی ہیں، جیسے کہانت، فال گیری، شگون اور تہمات، ان سے منع کیا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بدشگونی کسی کام سے روک دے تو یقیناً اس نے شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پہلی قوموں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہاں کئی اقوام کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے انبیاء سے بدشگونی لیتے تھے، اور جب کوئی مصیبت نازل ہوتی تو وہ کہتے کہ اس نبی کی وجہ سے آئی ہے۔ مثلاً موسیٰ کی قوم کے بارے میں بتایا۔ ترجمہ: پس جب انہیں کوئی چیز ملتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی اس کے حقدار، اور اگر ان کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے ہیں، حالانکہ ان کی شومیہ قسمت تو اللہ کی جانب سے ہے، لیکن اکثر ان میں لوگ نہیں جانتے۔ مومن کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ نقصان ہونے کی صورت میں کسی سے بدشگونی لے یا کسی کو منحوس قرار دے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ اس بات پہ پختہ یقین رکھے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اس کے اذن کے بغیر کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ بعض لوگ ستاروں کے ذریعے سے فال نکالتے ہیں، مثلا کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تمہارا ستارہ گردش میں ہے، اس لیے تم جو کاروبار اب شروع کرو گے اس میں خسارہ ہوگا، اگر تم شادی کرو گے تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ترجمہ:
جاہلیت کے کاموں میں سے 4 کام میری امت میں سے ایسے ہوں گے جنہیں وہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں گے: حسب کی بنا پر فخر کرنا، کسی کے نسب میں طعنہ زنی کرنا، ستاروں کے ذریعے قسمت کے احوال معلوم کرنا یا ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، اور نوحہ کرنا۔ مسلم الجنائز باب شدید فی النہایت۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بدشگونی لے یا جس کے ذریعے بدشگونی لی جائے، یا جو علم نجوم کے ذریعے کہانت کرے یا جس کے لیے کہانت کی جائے، یا جو جادو کرے یا جس کے لیے جادو کا عمل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کرے تو اس کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ مسلم صحیح الجامع للبانی۔ کاہن کے پاس آپ نے جانے کے بارے میں فرمایا، جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے اور اس کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرے تو اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتارے گئے دین الہی کا کفر کیا۔ یہ چند باتیں ہیں جو میں نے بیان کی، جس سے واضح ہوتا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں، نہ بھاری ہے۔ یہ ہمارے اپنے کمزور